عجل فرجہ صلی بآواز بلند صلوات برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام و برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں۔ دعا ہے امام حسین علیہ السلام کا اللہ آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ بانیان مجلس، ان کے دوستوں، عزیزوں، بچوں، پردیداروں کی یہ نوکری، پڑھنے والوں کی پڑھائی اور مجھ حقیر کے چند لفظ جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خدا عزائے مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم رکھے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت نصیب فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں، اس نازک زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک وقت میں ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ انسانیت کی خدمت کرنے والے وہ لوگ جو دنیا کے کسی بھی کونے پہ رہتے ہیں اور کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تجھے تیری عزت کا واسطہ میرا مالک انہیں ناگہانی آفات، بلیات، مصیبت، مشکلات و حوادثات سے محفوظ فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ پریشان حالین کی پریشانیاں دور فرما۔ آپ لوگ اپنے آپ کو کم مت سمجھئے، میں آخری دو دعائیں اس امید پہ منگواتا ہوں کہ کم سے کم وہ ضرور آمین کہیں گے جنہیں خدا نے توفیق یا طاقت دی ہوگی۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ، ویسے تو سب لیکن خاص طور پہ جو بھی یہاں موجود ہیں، ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، کوشش کر کے اسی شان سے آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک حضرت کو ہم سے راضی خوشنود فرما۔ ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اگر طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے۔ اور محمد والے محمد بلند ایک بار پھر صلوات تلاوت فرمائیے۔ طبیعتوں پہ بوجھ نہ سمجھیں تو ایک بار اور صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے۔ سامعین گرامی، ماحول آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری بھی ہے اور ایک اصال ثواب کے حوالے سے بھی پروگرام ہے۔ جتنے اچھا پڑھنے والے تھے مجھ سے پہلے پڑھ گئے اور جتنے اچھا پڑھنے والے ہیں
انہیں میرے بعد میرے مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت کے طور پہ اپنی اپنی پیشانی کو خم کرنا ہے۔ میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں اور دل چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کچھ وقت کربلا والوں کو یاد کیا جائے، اور بڑی جلدی آپ کی زحمتیں انشاءاللہ تمام۔ تو یہ تھا نا آپ لوگوں کی بات۔ اب میں آیا اس جگہ پہلی بار ہوں، ایسے کچھ اندازہ نہیں ہے کہ آپ لوگ مزاج آپ لوگ کا کیسا ہے، لیکن میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، مہربانی۔ میں ایک مصرع پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بات کہاں تک کریں۔ اہلیان مجلس، میرے شیعہ سنی برادران، مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہیں یاسمین میں نہ گل نسترن میں ہے۔ بہاولپور ہے، تاریخی حوالے سے ایک بڑا نام ہے، تاریخ ہندوستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ایک پڑھا لکھا سلجھا ہوا طبقہ شیعہ سنی برادران کا میرے سامنے بیٹھا ہے۔ مصرع آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ ہیں یاسمین میں نہ گل نسترن میں ہے۔ ایک پھول ہے جسے یاسمین کہتے ہیں، ایک پھول ہے جسے نسترن کہتے ہیں۔ اپنے گھر سے کم از کم 8 گھنٹے کا سفر کر کے بہاولپور میں آ کے پہلے مصرع پہ آپ لوگوں کے سامنے عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے جو نہ یاسمین میں ہے، کم رکھیے گا کم، وہ کون سی چیز ہے جو نہ یاسمین میں ہے، وہ کون سی چیز ہے جو نہ نسترن میں ہے۔ ان دونوں پھولوں میں جو چیز نہیں ہے وہ کیا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ اس وقت دھوپ میں بیٹھے اور میں دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں، بس اب آپ لوگوں نے دوسرے مصرع پہ آپ لوگوں نے اتنی مہربانی کرنی ہے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ لوگوں کا مزاج کیا ہے۔ میں دوسرا مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد بات میں شروع کر دوں گا۔ مصرع آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ ہیں یاسمین میں نہ گل نسترن میں ہیں، کیا وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے چمن میں ہیں۔ سفر کر کے آیا ہوں، آپ لوگ ذرا بیٹھے بیٹھے آگے نہیں آ جاتے مولا کے نام پہ، تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ کم از کم مجھے یہ لگے کہ سماجی حوالے سے بھی ہم میں فاصلہ کم ہے۔ ہیں یاسمین میں نہ گل نسترن میں ہیں یاسمین، اب یہ ڈھیر ساری جو بھی دعائیں ہیں میرے مولا سب کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بنام جناب زہرا بیٹھے بیٹھے قدم قدم آگے آ جائیں۔ ہیں یاسمین میں، اگر انکل آپ کے آگے جگہ ہے تو ذرا سا آگے آ جائیں۔ ہیں یاسمین میں نہ گل نسترن میں ہیں، وہ خوشبو، ذرا موبائل رکھیں گے تو شعر سمجھ سکیں گے، موبائل کی طرف توجہ رہی تو میرا شعر ضائع ہو جائے گا، میرا شعر ضائع ہوا تو میرا سفر ضائع ہو جائے گا۔ میرے محترم، ہے یاسمین میں، جتنے حد تک فون تلے رکھو تو میری گل سنو، ہے یاسمین میں نہ گل نسترن میں ہے، مہربانی مہربانی مہربانی، ہے یاسمین میں نہ گل، موبائل نیچے رکھیے گا، ہے یاسمین میں نہ گل نسترن میں ہے، وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے چمن میں، محسوس نہ کیجئے گا، ذمہ دار لوگوں کے ہاں آیا ہوں اور اچھا خاصا سفر کر کے آیا ہوں، پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک میرے اور آپ کے درمیان امام حسین سمینا میں چوتھا مصرع پڑھ کے باخدا چلا بھی جاؤں تو مجھے شکوہ نہیں ہے، لیکن مجرم ہوگا سن کے سمجھ کے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا۔ میں مصرع اتنا بڑا پڑھ رہا ہوں، ہے یاسمین میں نہ گل نسترن میں ہے،
وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے چمن میں ہے، اور ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے، شولوں پہ ہم چلے ہیں مگر وہ جنم میں ہے۔ سنیے سنیے بھائی، میرے فون بند کر دے، میرے پیارے بھائی بند کر دے اس کو، مجھے میں نہیں پڑھ پاتا، پلیز فون رکھ دیں یار پلیز، پھر پڑھتا ہوں جی۔ ہے یاسمین میں یہ سر یہ ایک ڈیوائس ہے جس کا تعلق تفریح کے ساتھ ہے۔ یہ جو موبائل ہے نا، یہ ڈیوائس ایسی ہے جس کا تعلق تفریح کے ساتھ ہے، اور ذکر حسین جیسی عبادت میں تفریحی چیزیں بتائیں تو بہتر ہوتا ہے۔ آپ لوگ میری بات سنیے، ہے یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہیں، وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے چمن میں ہیں۔ شبیر کی صلوات پڑھ دے ہوئے بابل پورا لے ہوں ایک انج دی صلوات پڑھو نا کہ میری ماما بھینن پتہ لگے بھئی ناند تو ہٹ کے مجلس بھی ہوندی پئی۔ ہے یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہیں، وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے چمن میں ہیں۔ شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے، شولوں پہ ہم چلے ہیں مگر وہ جلن۔ ہاں جی، اس سے اوپر چلیں، اس سے بھی اوپر۔ میں پہلے کلیئر کرتا چلوں، مجھے گالی دینا ممبر پہ نہیں آتی، میں یہ حلالی حرامی والا کنٹینٹ لے کر نہیں آتا۔ فلانے دا 36 ضلع پیو کوئی نہیں، تو فلانے دا 38 پیو کوئی نہیں، میری ذاکری کی زبان نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے اردو سنانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ لوگوں کو اردو کا مزہ آئے گا اگر آپ لوگوں کو اردو بولنا سننا سمجھنا یہ کہنا پڑھنا آتی ہے تو۔ ہیں یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہیں، وہ خوشبوئیں جو ذرا اس کی بیس کم کر دیں، وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے چمن میں ہیں۔ شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے، شولوں پہ ہم چلیں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں نا، کو میں پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سورج جن کی دن پہ دھوپ پڑ رہی ہے ان بیچاروں پہ کیا گزر رہی ہے، مجھے اس کا اندازہ ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو ایسا شعر سناؤں کہ آپ کے دلوں میں ٹھنڈک پڑ جائے۔ میرا ممبر کے دامن میں ہاتھ، پتہ نہیں کون سا اعتماد تھا کہ بہاول پور یہ کلام شروع کر دیا، ورنہ اس سے بڑی قسم کوئی نہیں۔ ممبر پہ بابو کھڑوں کراچی جیسے اہل زبان مجمع میں بھی نا، یہ کلام پڑھنے سے پہلے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے کہ پتہ نہیں مجمع سنے سنے، لیکن اگر مولا پہ اعتماد کر کے پڑھ رہا ہوں تو انشاءاللہ بہاول پور والے بھی دل نہیں توڑیں گے۔ میں مصر بڑا پڑھوں، لیکن ہاتھ وہ بلند چاہیے جو اپنے آپ کو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جناب عباس سے مانگتے ہیں تو ملتا ہے، جن کا عقیدہ نہیں وہ نہ بھی بولو تو میں ان پہ راضی۔ اب ذرا شعر سنیے، نسترن میں ہے چم ہے شبیر کی، میں بہت بڑا شعر پڑھ رہا ہوں، شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے، شولوں پہ ہم چلے ہیں مگر وہ جلن میں ہے۔ تو ہمت عباس عسکری اعلان کر رہے، گر کر ارے گر کر جری کے پاؤں پہ کہتی تھی القمہ، پرچم کو کھولیے میری موجود ہے۔ ہر بندے سے بات نہیں ہے، جو چیز میں سن سکتا ہے، مجھے پیچھے بیٹھے وہ ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو مولا راضی ہو، میرے مولا راضی ہو، میرے مولا راضی ہو، دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو با خدا دل بڑا ہو گیا، مولا کی قسم دل بڑا ہو گیا۔ اب مجھے اچھا سنا ہے، جڑے چھانچ بیٹھے نو ستے بیٹھے نو، جڑے دھوپ والے نو ٹھیک ہے نا، تو یہ بھائی مصرا آ رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں با خدا بات آگے چلی جائے گی اور میں پھر اکیلا رہ جاؤں گا، پھر اور آگے سے جانے دیں مجھے ذرا میرے سوال کے۔ اب آپ نے اعتماد دلایا ہے تو بات کر رہا ہوں۔
مجھے ذرا چھوٹے سے سوال کا جواب دیں، جس لشکر کو جناب حر چھوڑ کے یہاں آئے تھے اس کی تعداد کتنی تھی؟ 9 لاکھ تھی. اور جس لشکر میں جناب حر آئے تھے 9 لاکھ کو چھوڑ کے، وہاں جناب حر سمیت تعداد کتنی تھی؟ جنہیں چھوڑ کے آئے کتنے تھے؟ اور جہاں آئے وہ کتنے تھے؟ دوبارہ بولو، جنہیں چھوڑ کے آئے وہ کتنے تھے؟ اور جہاں آئے وہ کتنے تھے؟ پھر یہ کیمرہ اور وہ بندہ بتائیے جو اسکول کالج یونیورسٹی سے بڑے بڑے اوپن کلاس لبرل اور کمیونسٹ اور کارل مارکس کو پڑھنے والے اور بڑے بڑے ایتھسٹ لوگوں کے ساتھ بات کرنے والا لڑکا، میں دیکھتا ہوں اس نے شیرزاد کیسے کر دیا. جنہیں چھوڑ کے آئے وہ 9 لاکھ، جنہیں آئے 72. پتہ ہی نہیں اس بندے کو اردو کس بلا کا نام ہے جو اپنا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا سکتا. یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہے وہ خوشبوئیں جو فرش اعضا کے چمن میں ہے. شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے، شولوں پہ ہم چلے ہیں مگر وہ چل رہے ہیں. منبر پہ عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے حر خیمہ حسین میں آئے تو یہ کہا کل تک بہت اکیلے تھے اب انجمن میں. بیٹھا ہے تو مشکل بات کا ہے. مولا راضی ہوں، مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھیں، یہ چہرے سلامت رہیں، یہ مسکراہٹیں برقرار رہیں. خدا کرے کہ یہ ہاتھ کبھی کسی کے آگے نہ جھکیں. عظم مشرہ پڑھ دیا میں. حر خیمہ حسین میں آئے تو یہ کہا، جس نے بھی یہاں سے دہرایا شکریہ. کل تک بہت اکیلے تھے اب ہاں جی ایک کلمہ پڑھیں. میں پھر پڑھوں؟ میں پڑھوں. حر خیمہ حسین میں آئے تو یہ کہا کل تک بہت اکیلے تھے اب انجمن میں. اب جو نہیں پڑھنا تھا وہ پڑھ رہا ہوں. کل تک بہت اکیلے تھے. شاہ صاحب ذرا انتظام چھوڑیے اور مصرع سنبھالیے. کام ختم نہیں ہوں گے لیکن ہم چلے گئے تو ہم اگلے سال ہی ملیں گے. کل تک بہت اکیلے تھے اب انجمن نہیں پڑھنا تھا آگے ذہن میں تو پڑھ رہا ہوں. اب انجمن میں ہیں. اس نے کہا تھا ہاتھوں پہ باپ کے پتہ نہیں کیا ہو جائے، ہاتھوں پہ باپ کے اعلان جیت کے ایک بے زبان لے گیا میدان جیت کے. ایک بے زبان لے گیا میدان جیت کے رومال. ارے رومال حر کا دیکھ کے کہتے تھے انبیاء دل لے گیا حسین کا مہمان جی. سارے بولو مل کے نعرہ حیدری. بیٹھیے جی. کیمرے والے بھائی ہاتھ اٹھائیے، مولا کے نام پہ بھی اٹھا لیں ویڈیو بنانے سے ہٹ کر. رومال حر کا دیکھ کے بسم اللہ بسم اللہ. رومال حر کا دیکھ کے کہتے تھے انبیاء دل لے گیا حسین کا مہمان جیت. پھر پڑھوں. رومال حر کا دیکھ کے کہتے تھے انبیاء دل لے گیا حسین کا. میں نظم تو میرے سامنے کھل رکھی ہے جو مجھے آپ کو سنانی ہے، لیکن اس نظم کھلی ہوئی ہے، مجھے وہ پڑھنے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرا ذاتی طور پہ دل ہے کہ میں آپ کو 13 رجب سنوں. وہ بھی ہے میرے پاس، پتہ نہیں میرا جی کیوں چاہ رہا ہے کہ 13 رجب پڑھوں. تو پھر اب پڑھتے ہیں. میں کبھی ایسے نہیں پڑھتا، بڑے دل سے پڑھ رہا ہوں، بڑے دل سے پڑھ رہا ہوں. پہلا جملہ پڑھتے ہیں نا، تو پہلا جملہ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ 13 رجب شروع کرنا چاہیے یا نہیں.
وہ آپ نے اچھے سے وصول کیا تو پھر اس کو کریں گے، نہیں تو پھر نظم شروع کر دیں گے۔ رجب کا مہینہ ہے، رجب کے دن چل رہے ہیں میرے شیعہ سنی اور میرے جوان پیارے بھائیوں، رجب کا مہینہ چل رہا ہے تو یہ میرے محترم بزرگ ایام رجب چل رہے ہیں۔ او آخری صف تک لہر آئے تو تیرا رجب شروع کرنے کا مزہ ہے، ورنہ کوئی بھی نہ بولے، بس خود ہی مزہ لینے کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اس بادشاہ کی آمد کا مہینہ ہے جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار چلتی ہے۔ اس بادشاہ کی آمد، مولا راضی ہوں، مولا راضی ہوں، اس بادشاہ کی آمد کا مہینہ ہے۔ پیچھے والے میرے بھائی، ہاں یہ میرا بھائی جو بھی بات کرے بیٹھے ہیں یا پڑھتے ہوئے جو مجھے ایسے لگ رہے ہیں کہ میں انہیں جو ہوں وہ صحیح طریقے سے مطمئن نہیں کر پا رہا، یا جو نہیں مسکرا رہے، میں انہیں بتاتا چلوں کہ پڑھنے والے بیچارے لفظ ذاکر کے پاس فقط لفظ ہوتے ہیں، اور یہ لفظ کوئی فارمیلٹی نہیں ہوتی، یہ ہماری مشکل ہوتے ہیں میرے بھائی، یہ دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں، یہی ہمارے پاس سرمایہ ہوتا ہے، اور اگر یہ بھی ضائع چلا جائے نا تو آنے جانے کا سفر رائگانی میں اور پچھتاوے میں گزرتا ہے۔ ایک بار جملہ دوبارہ سنو، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کے چہرے مسکرا دیں، میں اپنی طرف سے اب کوشش کروں، جملہ دوبارہ سنو۔ گزارش میں نے کی ہے کہ اس بادشاہ کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جس کی ماں اگر قدم اٹھائے تو ان مقدس قدمین کی چاپ کو محسوس کر کے اللہ کے گھر کی دیواریں آپس میں مشورہ کرتی ہیں کہ اب آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سر بات ہی ہے نا ہمارے پاس، میں بات ہی تو کر سکتا ہوں بیچارہ، ہائے 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 ہائے، ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، ایسے چہرے ہی تو خدا کی قسم خریدار ہوتے ہیں، ایسے چہروں کی تلاش ہوتی ہے پڑھتے ہوئے یہ مسکراہٹ مل جائے۔ ارے ماں قدم اٹھائے تو کعبے کی دیواریں پوچھتی ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، خدا کے گھر کی دیواریں آپس میں مشورہ کرتی ہیں۔ میں پڑھ کے چلا جاؤں گا، پیچھے آپ لوگ رہ جاؤ گے میرے بھائیوں۔ سکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں اگر بات کرنا پڑ گئی کہ 13 رجب کا موقع کیا ہے تو کم از کم تمہارے پاس اتنی ووکیبلری تو ہو کہ تم بات کرو اور 4 بندے دانتوں میں انگلیاں ڈال کے دیکھیں کہ یار یہ ریپریزنٹ کیسے کر رہا ہے، یا اس نے جن کو مانا ہے یہ انہیں آن کیسے کر رہا ہے۔ نہیں چاہیے علی عباس عسکری کو تو، لیکن جہاں تک تمہارا بس چلے وہاں میرا یہ جملہ پھیلا دینا کہ 13 رجب کوئی چھوٹی موٹی آمد نہیں ہے، یہ اتنا بڑا موقع ہے کہ اس موقع پہ علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے۔ پیچھے والے ہاتھ اٹھا کے نعرے حیدری، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ علی بس ہی ہو گیا، علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نعرے ایک دو بچاؤ اگم ہی مار لگا۔ علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ انکل جی میرے مولا کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں شاہ صاحب جو قرآن لینے بھی، کبھی قرآن اظہر بادشاہ کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے۔ رکھیے علماء کے سروں پہ قرآن اور ان سے پوچھئے، جی چاہتا ہے جملہ بدل کے کہوں، اور جملہ بدل کر ایسے کہوں کہ خدا کی قسم جہاں آپ کو یاد آئے وہاں پہ آپ حقیر کے حق میں دعا کریں۔ میں تو خوش نصیب نہیں ہوں نا جنہیں آپ کے چہرے روز روز نصیب ہوتے ہیں، مجھے تو کبھی کبھی آپ لوگوں کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ لیجئے جملہ قبول کیجئے، اپنے دامن کے ساتھ باندھئے، اور جب یاد آئے گا پہلے سے زیادہ تازگی برقرار رہے گی۔ جو سن رہے ہیں وہ بہت اچھا سن رہے ہیں، جو نہیں سن رہے ہیں وہ بالکل اپنی زندگی بھر کے جگراتے پورے کر رہے ہیں۔
آپ ایک بندہ چپ بیٹھا ہوئے تو سجے کھبے لے وی اواڈی گواڈی نال سما باندھا ہوئے. میں جملہ کہہ رہا ہوں اور فقط ان چہروں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں جن پر مسکراہٹ ہے. ارے بھائی جس مولانا یا ذاکر کے فین ہونا یا جس کی ویڈیوز اپنی سٹوریز پہ اپڈیٹ کرتے ہو ان کے سر پہ قرآن رکھ کے کہنا کہ ایک لاہور سے بھائی ہے جسے علی عباس عسکری کہتے ہیں, وہ بہاولپور شہر میں سادات کے ہاں کھپ کھپ کے کہہ رہا تھا یہ شیعہ سنی تمام علماء بیٹھے سر جوڑ کے اور مجھے بتائیں کیا ہے وہ علی جو ہجرت کی ایک رات رسول کے بستر پر سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لے, وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا نہیں. سر قیمت چاہیے, سر قیمت چاہیے. جملہ کہہ کے میرے مولا راضی ہو, یہ ہاتھ سلامت رہے. سارے بولو مل کے نعرہ حیدری. بہت اچھا سن رہے ہیں یا علی. تمہید ختم, مضمون شروع. جو ہجرت کی ایک رات رسول کے بستر پہ سویا اس نے اللہ کی مرضیاں خرید لی, وہ بادشاہ 3 دن تک خدا کے گھر میں رہا ہے. اس 3 دن کے قیام کی قیمت اتنی سنیپاں بڑی ہوں گی نا جتنی بنا لیں گے نا. رکھو بھائی, ہو گئی سٹریک, ہو گئی. ذاکر بھائی رول ونجے سٹریک نہ ترٹے. اور تو بزرگن کی پتہ میں کیا در بیان پہ کرنا ہوں. چلو ٹھیک ہے. بزرگ کدو آدھا گھنٹہ فلٹر لگ دیں. جو ہجرت پانی پی لواں, جو ہجرت کی ایک رات رسول کے بستر پر سویا اس نے اللہ کی مرضیاں خرید لی. ارے میرے بھائی وہ بادشاہ 3 دن تک خدا کے گھر میں رہا. ان 3 دنوں کی قیمت کیا بنتی ہے بلیک شرٹ والے بھائی؟ واقعہ کیا ہوا, معاملات کیا پیدا ہوئے, واقعہ کیا تھا جسے دل نے بلایا بھی نہیں؟ ہوا کیا؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. سنیے, آپ مضمون شروع کر رہا ہوں, تمہید ختم. اس کے بعد میں بھی شروع کر دوں تو میرا مضمون پورا, یہ بات اتنی بڑی کر رہا ہوں. ہوا کیا ہے آئیے میں آپ کو بتاؤں. 12 رجب کا دن ڈھلا, 13 رجب کی شب آئی. آفتاب عالم کا مغربی گھاٹیوں میں چھپا. اب یہی ایسے ہی سنیے گا, آپ کی چہروں کے لیے پڑھو. آفتاب ای کو بند کیجئے. آفتاب عالم کا مغربی گھاٹیوں میں چھپ رہا تھا اور اس شب حجرہ مغربی سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی. چاند اپنے ہنڈولوں میں ہنچ رہا تھا. چاند ستارے نکل کر کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے. سیارے یہاں کی آمد کی خوشی میں رقصاں تھے. کہکشاں اپنی پیشانی پر افشاں چھڑک رہی تھی. جس کی طبیعت خراب ہو جائے اسے معذرت ہر دن کا علی عباس عسکری ضامن نہیں. جس کے گھر کا چولہا علی کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے مجھے اس کا ہاتھ بلند چاہیے. جس کا نہیں جلتا اسے اس کو نہیں بولے گا. رکھ میرے سر پہ قرآن نظر تھا. 12 رجب کا دن ڈھلا, 13 رجب کی شب آئی. آفتاب عالم پر مغربی گھاٹی میں چھپا تھا. انہی سے شب اپنے حجرہ مغربی سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی. چاند اپنے ہاتھ میں چھوڑے کھا رہا تھا. چاند ستارے نکل کر کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے. کہکشاں اپنی پیشانی پر افشاں چھڑک رہی تھی. جنت اس شان سے سجا, بہت اچھا سن رہے ہیں. جنت اس شان سے سجائی گئی. میرے ادھر والے بھائی اب آمادہ رہنا. جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران پھسائی گئی. انبر اشرف کے سنگریزوں سے فرش چنا گیا. فضا میں شہاب و ساکت کی پھسلک رہی تھی. چوتھے آسمان کی بلندیوں پر انبیاء اکرام کے درمیان ایک جشن تھا جس میں اسی سطح پر جناب ابراہیم کو بٹھایا گیا. فلک کے ملک انتظامیہ کلوٹی بنا کر زمین کے چاروں طرف مصروف انتظام تھے. رکھ میرے سر پہ قرآن. آسمانوں کی بلندیوں پہ یہ ماحول تھا یعنی جناب ابو طالب کے بیت شرف سے ایک ماں خرانہ چلتی ہوئی اپنے گھر سے میں صدقے اب بہاولپور پیچھے رہ جائے گا. علی عباس کی بات کرنے والا پنڈال بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا. ایک ماں جناب
وہ کعبے کے قریب آئی تو اس ماں نے دیکھا ڈالا تھا کیونکہ وہ ماں تھی تو یہ بہت سا خطیب منبر سلونی کی تو اس میں لازم تھا تعالیٰ دیکھو تو کچھ ایسا کہے کہ قیامت تک کی تاریخ کو سمیٹ کے رکھ دے. تعالیٰ دیکھا تو وہی کیا. تعالیٰ نظر آیا انگلی کا اشارہ کر کے فرماتی ہے میرے مالک پر بلایا مجھے تو نے ہے کیونکہ تیرے گھر کو میرے بیٹے کی سمجھ لے ورنہ میرا علی تو جہاں جائے گا وہی کعبہ بن جائے. سارے بولے دونوں ہاتھ پکڑا رہے ہوں تک کرنا ہوگے جلدی 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 بزرگوں جلدی کرے. میرے مالک تو نے بلایا. بندہ مچھر کے پڑے تو مچھر کے سن دے. میرے مالک تو نے بلایا کیونکہ تیرے گھر کو میں اصل میں بیماری کی حالت میں کھڑا ہوں. آپ لوگ یقین کریں میرے گلے میں انفیکشن ہے موسمی لیکن آپ میرے اپنے دعا کیجئے گا مولا مجھے بھی شفا عطا فرمائے. تو نے بلایا کیونکہ تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے ورنہ یہ علی ہے. یہ وہ بھائی بیٹھے ہیں میں ان کے نام سے تو واقف نہیں ہوں. بلاول بھائی بیٹھے ہیں جی. پچھلے سال 13 رجب پہ افریقہ کا ایک ملک ہے جسے کونگو کہتے ہیں اس کا ایک علاقہ ہے لبمباشی. اب یہاں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے آپ کو پچھلے سال لبمباشی سنا ہے. علاقہ اتنا دور ہے جے میں تسی وینا ہوئے نا تو تسی بساں تبدیل کریں دے ہو اتھو جا کے اتھو دی تاگو اتھو دی ڈائریکٹ نہیں جاندی. وہاں پہنچنے کے لیے 4 کنیکٹنگ ایئرپورٹس لگتے ہیں. اس کے بعد جا کر وہ علاقہ آتا ہے. یہ موقع پہ گواہ بیٹھے ہیں طیب شاہ جی وہ افریقہ کا وہ ملک خدا کی قسم دنیا کا کونا 2 دن لگے وہاں پہنچتے میرا ممبر کے دامن میں ہاتھ ہے میں بتا ہی نہیں سکتا. زندگی کی خیراتیں ایک طرف اسے ایک جملے کا مزہ ایک طرف بد نصیب ہوتی ہیں وہ سماعتیں تو ملک کی ولایت سن کے سمجھ کے بھی ان کے چہروں پہ مسکراہٹ نہیں آتی. لیجئے جملہ دے رہا ہے علی عباس عسکری میرے بھائیوں اگلے بہت بڑا دل کر دیا. اب یہ چھیڑنا نہیں چھوڑنا مت. یہ اصغر گواہ میرے جسم خدا کی قسم موقوف ہو گئے اس بار کے اس جملے پہ. اللہ کرے آپ بہاولپور کیچ کر لیں اس جملے کو میرا جملہ زمین پہ جانے نہ پائے. جملہ 15 سال کی 13 رجب کے لیے کہتے ہوں گے دنیا والے کعبے کی دیوار میں دراڑ بن گئی اصطلاح تو کہنا پڑتا ہے کہ علی علیہ السلام کی آمد کی نشانی کے طور پر کعبے کی دیوار میں دراڑ ہے. ورنہ یاد رکھنا او بھائی صاحب دراڑ کعبے کی دیوار میں نہیں منکر کے کلیجے پہ آیا ہے. ارے جس کا عقیدہ اسے اجازت دے. سارے بولو مل کے بولو تھوڑی سی گیم بہت مشکل ہو رہی ہے پڑھنے. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. دراڑ کعبے کی دیوار پہ نہیں. ارے دراڑ منکر کے کرے. او بھائی یہ اے آئی کے زمانے ہے ہر ہاتھ میں فون ہے ہر ہاتھ میں گوگل ہے اور گوگل ایسا بابا ہے جس کے پاس ہر چیز کا علم ہے. اس کو جو پوچھو تو ہم دس دے. لیکن ساڑھے کل ٹک ٹاک بند کرنے ٹائم کوئی نہیں نا. اسی 24 گھنٹے 8 گھنٹے تو صرف سکرول ڈاؤن کرنے والے بندے ہیں. اسی کتنے بچائیں گوگل والے پاس ہے تو اسی کیوں کھولنا ہے کروم تو اسی کیوں کوئی کام دی شاید وچوں لینی ہے. کھولیے آپ لوگ گوگل کر کے دیکھیے 1400 کچھ سال کا وقت گزر گیا. 1400 کچھ سال کے اندر درہم دینار ریال درہم ڈالر پتہ نہیں کیا کیا تم نے خرچ کر دیا. کیسے کیسے تم نے انجینئر بلوائے. بس ایک لکیر مٹ جائے لکیر مٹ جائے لکیر مٹ جائے. ایک بہت اچھا سن رہا ہے بہاولپور خدا کی قسم بڑا جی لگا کے پڑھو. زندگی کا کوئی اعتبار نہیں پتا پھر آپ یہاں پہ آنے یہ پنڈال بشاست مجمع سنبھالیے عسکری جملہ دینا چاہ رہا ہے. جو درگاہ سے چھٹی ہے ورنہ سیاہ سنی بھائی ساروں کو دنیا والا 1400 سال کے وقفے کے اندر درہم و دینار و ڈالر اور یہ فزکس کیمسٹری یہ سائنس لیب یہ ایکسپیریمنٹ یہ بڑے سے بڑے کیمیکل آتے ہیں یہ مکسچر اور یہ انجینئر بلوا کر بھی 1400 سال لگے. تو لوگ جس علی کی ایک لکیر نہیں مٹا سکے اس کی حدود ایسا مٹا. ہر وہ بندہ جس کا عقیدہ اسے اجازت دیتا ہے
یا علی یا علی یا علی یا علی یا اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فن جوانوں ہاتھ اٹھانا، جوانوں ہاتھ اٹھانا. سفید داڑھی بزرگ میرے بڑے اور اتنے جذبات سے میرے مولا کا نام اٹھایا، اتنے جذبات اور اتنے جذبے کے ساتھ. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا چہرہ وہ جوان دیکھیں جو ابھی تک شرمیلے بن کے بیٹھے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا چہرہ وہ جوان لڑکے دیکھیں جن کے چہرے ایسے جو ابھی تک سہن کے بیٹھے. ایڈجسٹ ہی نہیں کرتا، خدا کی قسم فٹ ہی نہیں آتا وہ بندہ جس کے چہرے کے تاثرات بتائیں نہیں کہ اس کے سینے کی کیفیت کیا ہے. بالخصوص نام علی پہ نہیں پڑھنا تو شیر پڑھ کے بھی دیکھ لیا. میں خطابت کر رہا ہوں اور خطابت آپ لوگ بہت اچھی سن رہے ہیں، لیکن اب میرا ٹریک بدل گیا. میں کیا بزرگوں نے اٹھ کے ایسا شیر پڑھ دیا. میں چاہتا ہوں کہ وہ جوان ایک بار ان کا چہرہ دیکھے. لیجیے علی باسری جی 4 مصرے پڑھ رہے یہاں سے لے کر وہاں تک. نہ پڑھتے بزرگ میں بھی نہ پڑھتا، میں پڑھ رہا ہوں اللہ خیر کرے گا. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ہر بندہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے. زبان وقف ہے بس مدحت علی کے لیے. ہر ایک کھل کے تبرہ کرے تو کیسے کرے، ہمیں جا چاہیے دشمن سے دشمنی کرے. صرف آپ نے پڑھنے ہیں پرچہ نوے دوں ہوتے اے ذہن ہے صرف ہے. خیال رکھنا علی کے منکر کئی باتوں میں بھرے بھائی تارے کو دعا لینی ہے. میں سنی بندہ تارے کو صرف تانوں سنایا. میں خیال رکھنا علی کے منکر کئی باتوں میں بھرے جہاں منافق ہیں چل رہے ہیں علی کا کھا کر علی پہ بھوکے. فطرت ہے ورنہ ملا ہمارے جیسے کروڑوں کتے علی کے منکر. کیا نام ہے آپ کا؟ غلام مصطفیٰ. اہل سنت ہیں مجلس میں بڑی اچھی بات ہے. دور حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ایک شیعہ پڑھنے والا ہے اور ایک سنی سننے والا ہے. آپ نے بڑا میرے بھائی میں پلکیں قدموں کے نیچے بچھاتا ہوں. میں تو دوسری کمیونٹی کے لوگوں کو بڑا اچھا ویلکم کرتا ہوں. میں جہاں بھی چلا جاؤں. غلام مصطفیٰ صاحب نے شعر پڑھا تو بعد میں مصطفیٰ کے بعد علی کا نمبر تو کم. اب میری باری تو بنتی ہے نا کم سے کم. تو اب میری باری بنتی ہے. میرے سنی بھائی مجلس میں آئے ہیں. میں سوچنا کیجیے گا میں کسی نہ آنے والے پہ اعتراض نہیں کر رہا، لیکن اگر ایک سنت مجلس حسین میں آئے ہیں نا اور وہ مجلس جو شیعہ نے کروائی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر بندہ نہیں آ سکتا. ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے. میں 3 سال ہو گئے یہ شعر چھوڑ چکا ہوں، لیکن پتہ نہیں میں کیوں پڑھ رہا ہوں. ہر کوئی آ ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے حقیقت ملنے نہیں جاتے. اے منکر اقرار علی ولی اللہ تحریز نجف چومنے کدے نہیں جاتے. میں اس تو بھی چھوٹی پڑھتا تو تلے بہو مجلس کے تبرک. اس کے بعد آپ کا نمبر بلکہ تو سب مجلس پڑھ لو. میں ہوتے سامنے مجلس بیٹھ کیجئے. مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے
उन लोगों से हम भी, मेरा टाइम पूरा हो चुका है जनाब, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। अरे 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 मेरे मालिक, तूने बुलाया कि तेरे घर को इसकी जरूरत है, वरना ये अली है, ये जहां जाएगा काबा। बोल गए हुणे तो गल करें पिया मोबाइल ला लिया, चलो तेरी बैटरी मुक्के। मेरे मालिक ये जहां जाएगा वही काबा, काबा काबा बन जाएगा। जुमले कहने की देर थी, काबे की दीवार जमीन चली, बीबी अंदर चली गई, दीवार वापस लगी, बीच में लकीर आ गई। वो लकीर भी ऐसी जो मेरे मौला ने लगाई नहीं, मेरे मौला के प्रोटोकॉल में लगी। आखिरी जुमला इसके बाद शुरू कर रहा हूँ, राजी रहेंगे आज के बानियान भी। मेरा वक्त पूरा हो गया, पौना घंटा हो गया, खुदा की कसम मुझे पढ़ते पढ़ते मेरे भाइयों, उलमाए कुम और उलमाए लखनऊ की इस जुमले पे बहस है, इस नुक्ते पे, इस पॉइंट पे बहस है। और ये बहस दुनिया की वाहिद बहस होती है। जंग ये वाहिद जंग है जिसका नुकसान नहीं है, जिसके फायदे हैं। इल्मी जंग के फायदे हैं, इल्मी जंग के फायदे हैं मेरे भाइयों। उलमाए कुम कहते थे कि मौला अली की माँ के सामने काबे की दीवार हट गई। उलमाए लखनऊ कहते थे दीवार हटी नहीं बल्कि काबे की दीवार फट गई। आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मैं 5 मजलिसों का जोर अभी तक अपनी आधी मजलिस से ज्यादा लगा चुका हूं। आप यकीन करें, मेरा दिल चाहता है तैयब भाई कोई और बंदा ये आकर जुमला पढ़े, अली पास अस्करी सामने बैठ के सुने, अस्करी सामने बैठ के सुने और बताए चुप रहने वालों को कि जुमले को सुना तो सुना कैसे जाता है। कुम वाले कहते थे दीवार, मैं कोई एफर्ट नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं जुमला पढ़ के अब आप लोगों के चेहरे देखूंगा। आप मुझे देख रहे हैं, मैं अब आपके इम्तिहान लूंगा। वो कहते हैं दीवार हट गई, ये कहते हैं दीवार फट गई। ना उनकी नफी ना उनकी नफी, वहां भी उलमा, मैं तो उलमा की इज्जत करने वाला जाकिर हूं। मैं दोनों फैमिलीज को साथ मिला के जुमला बदलता हूं। वो कहते थे दीवार हट गई और ये कहते थे दीवार फट गई। भाई जब जुमला बदल के ऐसे करते हैं, दीवार कुछ हट गई, दीवार कुछ हट गई, दीवार कुछ हट गई। अरे मेरे भाइयों, दीवार कुछ फट गई। आप मेरे सर पे कुरान, काबे की दीवार अली समझ के हट गई, हैदर समझ के हट गई। और जिसे हैदर को मानी आते चूफाड़ बोलने वाला, अल्लाह यार क्या कॉन्फिडेंस है। मैं ये जज्बा देखता हूँ, जब टाइम याद आ जाता है। ये पूरा मजमा देख ले। वो बच्चा मैं अभी देखा, जब मिंबर पे खड़ा हूँ, मेरी पहली नजर ही तब पड़ी है, उसने उठ के नारा लगाया है। कम से कम मैंने तो उसे नहीं कहा कि वैसे करे, लेकिन उसने जो इतने कॉन्फिडेंस से पढ़ा है, इतना कॉन्फिडेंस इस एज में सिखाया नहीं जाता, ऊपर से आता है। सीखने से भी ये जज्बा, खुदा की कसम, पसलियां तोड़ के जुमला जैसे पढ़ाए। अरे हम दुनिया वालों को यही तो बताते हैं, अरे हम यही तो दिखा। जब छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे बड़े इज्तिमा में मेरे मौला के नाम का नारा लगाते हैं, तो ये नारा नहीं होता, ये ऐलान होता है। दुनिया वालों याद रखना, जो बालिग होने के बाद वाजिब वो नमाज होती है, जो माँ की झोली से वाजिब हो वो विलायत अली होती है। मिलके नारे हैदरिया। दीवार को पता चला अली आ रहा है, दीवार हट गई। दीवार को पता चला हैदर आ रहा है। ਇਹਦਾ मतलब गल अगर टोरिए, गल ਵਧਾਈਏ ਅੱਗਾ है। नमाज ਵਧਾਓ, नमाज ਵਧਾਓ जी। वाह वाह, क्या कहने आपको भाई, टाइम खेलने सुबह साहब मैं पिंडी बनना है जी। कोई गल नहीं, पूरा करो टाइम भाई बेटा कनी सारा टाइम तो है, इश्क दी नमाज है, पढ़ाई रख सकते तू, बल्कि हम टाइम ही तो है, हम पढ़न दी हो टाइम ही तो है। मौलाना की डोरी सुनाओ। जो हाय हाय हाय, जो माँ ने बेटे को मिला, जो माँ ने बेटे को लोरी दी है,
लोरी, माँ ने जो बेटे को लोरी दी। अल्लाह का घर, माँ की झोली, अल्लाह का घर, माँ की झोली। रखो सर पे कुरान और मुझे बताओ कि उस माँ के दिल का आलम क्या होगा जिसकी झोली में अली हो। हुण हद हो गई है, जेड़ा हुण भी नहीं बोलता मैं ढाड हुण मैं आंदा पिया। माँ ने बेटे को उठाया, माँ ने बेटे की पेशानी पे बोसा दिया। जो माँ, अरे मेरे भाई, वो माँ जिसकी झोली में अली जैसा बेटा। लोरी शुरू कर रहा हूं, आखिरी 6 मिसरे हैं, प्लीज अच्छे से सुनिएगा। माँ ने बेटे का मुंह चूम के फरमाती हैं, ए हक के वली, मैं चाहता हूं मैं जितने दिल से पढ़ रहा हूं ऐसे आप लोग सुने। मैंने बेटे का मुंह चूमा, मुस्कुरा के फरमाती हैं, ए हक के वली मेरे अली। ये सेंटर वाला मजमा, ये सारी रो जो बैठी है, मेहरबानी करें ना, फील तो करें। मौला आप पे राजी हो, मेरा दामन भर गया है आपकी इस मुस्कुराहट से। आपको अंदाजा ही नहीं है कि कितनी दुआएं वसूल कर रहे हैं आप। मुस्कुरा के फरमाती हैं, ए हक वली, पहले भाई से लेकर आखिरी तक, यहां से लेकर उस कॉर्नर तक, जुमला पढ़ के सबके चेहरे मैंने देखने हैं। मां मुस्कुरा के फरमाती है, ए हक के वली मेरे अली नैन तो खोले। भाई क्या कहने, भाई क्या बात है, भाई क्या बात है। बहुत बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मौला राजी हो मेरे भाई, ये चेहरा सलामत रहे। ए हक के वली, आप जिए यार, आप लोग जिए। ए हक के वली, आप तो पढ़े लिखे चेहरे हैं सारे। ए हक के वली मेरे अली, ए हक के वली मेरे अली। यार एक तो जड़ा तुसी तल्ले बह के ज़ाकरी शुरू कर देंदे हो ना, एक गम डाटा। ए हक के वली, गमी हुसैन भी तो है। ए हक के वली, और मैं पढ़ा, ए हक के वली मेरे अली नैन तो खोले, तन्हाई है माई है, कुछ लफ्ज तो बोल। वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। ए हक के वली मेरे अली नैन तो खोले, कितना टाइम है? ए हक के वली मेरे अली आ चुके हैं, आ रहे हैं तो फिर ले आइए। ए हक के वली मेरे अली नैन तो खोले, तन्हाई है माई है, कुछ लफ्ज तो बोले। रोए भी नहीं, आप जरा लाड से रो लें। कुछ खाएं पिए नोश करें, बाद में सो लें। मैं कहता हूं खुदा के मलाइक उतरे बहावलपुर की धरती पे और अली अब्बास अस्करी को वाह करें तो आज कोटा पूरा नहीं होता। इतना बड़ा जुमला भाई, अब ये जुमले दिल से निकल रहे हैं, हर जगह पढ़ता ही नहीं हूं। मां ने कहा कुछ खाएं पिए नोश करें, बाद में सो ले। अब जो कहा बाद में सो ले, तो देखा बेटे की खैबर की नन्ही आंखें बंद हो रही थी। मां ने आंखें बंद होती देखी तो झोली में बेटे को उठा के बेटा नहीं, मेरे अली अभी सोना नहीं। उसकी वजह यह है, खिदमत के लिए मां बड़ी बेताब खड़ी है, सोने के लिए एक शबे हिजरत ही बढ़ी हुई है। अंदाजा हुआ ना क्या बढ़ गया?
کو فیصلہ ہونے لگ گیا؟ اندازہ ہوا میں کیا پڑھا؟ خدمت کے لیے ماں بڑی بےتاب کھڑی ہے، سونے کے لیے ایک شب ہجرت تھی، خدمت کے لیے ماں بڑی بےتاب کھڑی ہے۔ نبی صاحب نے کہا تھا مجلس میں کچھ لوگ مال لینے آتے ہیں، کچھ شیر مال لینے آتے ہیں، خدمت کے لیے ماں بڑی بےتاب کھڑی ہے، سونے کے لیے ایک شب۔ سر آپ لوگ میری اگر آج کی انتظامیہ تک آواز جائے تو پلیز امام بارگاہ کے دروازے پہ جہاں جوتے اتارنے کی جگہ بنی ہے وہاں پہ آپ لوگ ایسا ایک کارنر، ایسا کیبن بنا دیں، آپ لوگ ایسا سلسلہ کر دیں کہ وہاں موبائل رکھنے کی جگہ بن جائے۔ آنے والے ٹائم پہ ماحول اور خراب ہوگا۔ میں آج کی ڈیٹ میں 25 رجب 2026 میں آپ لوگوں کو بہاولپور میں یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ اگلے 5 سالوں میں آپ لوگ ماحول بہت ڈسٹرب دیکھیں گے۔ اگر آپ لوگوں نے موبائل کو اپنی مجلس کے درمیان اس کو انوالو کرتے رہے تو اچھا خاصا کام خراب ہو جائے گا۔ آپ لوگ امام بارگاہ کے دروازے پہ ایسا ٹوکن سسٹم رکھ دیں، 3 چیزیں امام بارگاہ کے دروازے پہ رہ جائیں نا، ماحول جنت مزید ہو جائے گا۔ ایک جوتے وہاں اتر جائیں، دوسرا موبائل وہاں اتر جائیں، اور تیسرا انا بھی وہیں اتر جائے۔ جہاں جوتے اتارتے ہو وہاں انا بھی رکھ دو نا کہیں، مجلس میں مزہ آ جائے گا خدا کی قسم۔ میری بات کو محسوس نہ کیجیے گا۔ آخری 6 مصرے پڑھ رہا ہوں، آخری 6 مصرے، کیونکہ اب براہ راست جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں نا، اب میں جا رہا ہوں۔ آخری 6 مصرے جناب، آخری 6 مصرے۔ جناب رسول نے اپنے بھائی کو اٹھایا، 3 دن کے علی کو میرے آقا نے اٹھایا، 3 دن کے علی کو میرے آقا نے اٹھایا، کعبے سے باہر ہے۔ بھائی آخری 6 مصرے ہیں اور خود سوچنا کہ ان کو آخر میں کیوں رکھا ہے، بڑے ہیں تو رکھ رہا ہوں۔ یہ جتنے چہروں پہ مسکراہٹ ہے، 1 منٹ اور رسول مولا علی کو کعبے سے باہر لے کر آئے، باہر 1.25 لاکھ نبیوں کی قطار، 1.25 لاکھ نبیوں نے دیکھا، پورا شہر میرے سامنے بیٹھا ہے، اور میں آپ لوگوں کو، ایک ہوتا ہے گفٹ اور ایک ہوتا ہے بونس، میں آپ لوگوں کو اپنی گفتگو سے بڑی بات دیکھ جانا۔ 1.25 لاکھ نبیوں نے دیکھا کہ رسول کے ہاتھوں پہ علی ہیں، تو ان کے تاثرات کیسے تھے، ان کا ریاکشن کیا تھا؟ مصرع موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے، نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ۔